بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ جناب عمار یاسر، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے مخلص لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کے والدین جناب یاسر اور جناب سمیہ یہ صدر اسلام میں یعنی اسلام کے شروعاتی دور میں ہی مسلمان ہونے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے اوپر اتنے مظالم توڑے گئے، اتنا ظلم ہوا یعنی جناب عمار کے والدین کے اوپر کہ ان مظالم سے کتاب نہ لا کے آپ دونوں شہید ہو گئے۔ اس وجہ سے آپ اس صدر اسلام میں پہلے شہید ہونے کا بھی درجہ آپ دونوں کو ملتا ہے۔ اور جناب عمار کے اوپر بھی بڑے مظالم ہوئے۔ آپ 30 سال کی عمر تقریباً پار ہونے کے بعد آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ نے اسلام کا اعلان کیا۔ آپ نے اسلام اور ایمان کی راہ میں سختی اور مصیبتیں بہت برداشت کی۔ آپ صدر اسلام کے پہلے ایسے شخص ہیں، یعنی اسلام کے شروعاتی دور کے پہلے ایسے شخص ہیں کہ جنہوں نے مسجد کی تاسیس و تعمیر کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کی تاسیس آپ نے کی تھی، اور آپ کو رسول خدا نے حذیفہ کا بھائی بنایا تھا، یعنی حذیفہ کو اور آپ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور 2 قبلوں کی طرف آپ نے نماز ادا کی، اور بعد میں آپ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سے بھی ہیں۔ شروعات میں آپ نے رسول خدا کے ساتھ ساری جنگوں میں شرکت کی، اور حضرت علی علیہ السلام کے فدائی صحابی تھے۔ آپ نے مولا کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں شرکت کی، اور جنگ صفین میں ہی آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قریش کے جو سربراہ تھے، جو بڑے لوگ تھے، ان کا ایک رویہ تھا، جو اسلام میں داخل ہوتے تھے ان کو وہ ستاتے تھے، ان کو اذیتیں دیتے تھے۔ سبھی کو اذیتیں دی، جو اسلام میں داخل ہو رہا تھا وہ ان کی عزت پہ آ جاتا تھا، لیکن ایسے لوگ کہ جن کا مدینہ مکہ میں کوئی مونس و مددگار نہیں تھا، یعنی جن کا قبیلہ نہیں تھا، جن کا خاندان وہاں آباد نہیں تھا، یا جن کے رشتہ دار نہیں تھے مکے میں، یا ایسے لوگ کہ جو کسی کے غلام ہوں یا کسی کی کنیز ہوں، اگر ایسے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو ان کے اوپر بنسبت دوسروں کے زیادہ تکلیف پہنچائی جاتی تھی، زیادہ مظالم ہوتے تھے، کیونکہ ان کا کوئی ان کی طرفداری کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے لوگ، اور جناب یاسر کے بارے میں ہے کہ آپ ابو حذیفہ کے غلاموں میں سے تھے، لہٰذا دوسروں کی بنسبت آپ نے زیادہ مصائب برداشت کیے، زیادہ مشکلیں ان کے اوپر آئیں، اور ان کو اس طرح سے مظالم توڑے گئے، اس طرح سے ان کے اوپر شکنجہ کسا گیا کہ آپ کو ظلم و زیادتی کتاب نہ لا کے، مصائب کتاب نہ لا کے آپ دونوں شہید ہو گئے۔ جناب عمار کے اوپر بھی بڑی سختی تھی کہ آپ کو اس مکے کی تیز دھوپ میں جلتی ہوئی زمین پر یوں ہی لٹا دیا جاتا تھا، گرم پتھر پہ آپ کو تکلیف دی جاتی تھی کہ آپ اپنے اس سے پلٹ جائیں۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جناب عمار کے قریب سے، دیکھا کہ مکے والے ان کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت نے دیکھا آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے فوراً کہا کہ اے آگ سرد ہو جا عمار پر، جس طرح جناب ابراہیم پر سرد ہوئی تھی۔ یہ کہنا تھا کہ آگ سرد ہو گئی اور جناب عمار کو اس آگ سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن ان تمام واقعات میں ابھی بہت سی چیزیں آگے آئیں گی کہ جناب عمار کس مرتبے پر فائز تھے اور کتنا انہوں نے سختیاں برداشت کی ہیں۔ اور یہی نہیں کہ دور اول میں مثلاً مکے کی زندگی میں ہی انہوں نے سختیاں برداشت کی ہوں، مکے میں ہی ان کے اوپر ظلم ہوئے ہوں، کفار نے کی ہوں۔ بعد کا زمانہ بھی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کا زمانہ بھی ایسا ہے کہ وہاں پر بھی جناب عمار کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ انشاءاللہ یہ تمام باتیں رفتہ رفتہ آتی رہیں گی۔ آج کے لیے اتنا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔